کہ دیکھو یارو تم میں یہ کون آئے ہیں، دیکھو یارو تم میں یہ کون آئے ہیں، پیغام سنن لے کر عامل سنن آئے ہیں، پیغام سنن لے کر عامل سنن آئے ہیں۔ میرے مراد ہے امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری شاکر صاحب رضوی اب تشریف لا رہے ہیں کہ آئیے حضرت والا ہم سے خطاب فرمائیں۔ اس سے قبل ہمارے معزز و مکرم کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، صدق اللہ العظیم۔ گل گلزار برکاتیت، آبروئے اہل سنت، شہزادے حضور سید العلماء حضرت علامہ سید آل رسول حسنین میاں صاحب نظمی مد ظلہ النورانی، مناظر اہل سنت حضرت علامہ عبدالستار حمدانی صاحب مد ظلہ العالی، شیر سوراشٹر، عالم جلیل فاضل نبیل حضرت علامہ سید سلیم باپو مد ظلہ العالی، شہزادے حضور سید نورانی بابا و دیگر سادات عظام و علماء ذوی الاحترام و حاضرین جشن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیے کریمہ کی جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے پیشتر گجرات کے صوفیاء کرام کے حوالے سے ایک بصیرت افروز خطاب مختصر مگر جامع سید سلیم باپو مد ظلہ العالی سے سننے کا ہم سب کو شرف حاصل ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم تاریخ انسان کا جائزہ لیں اور فروغ اسلام میں صوفیاء کرام کی زندگی کے لمحات کا مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگی کہ جہاں بڑی جماعت مل کر کے کوئی کام انجام نہ دے سکی، وہاں کبھی کبھی اللہ کے ایک برگزیدہ بندے نے وہ کام انجام دیا ہے
جس کام کو تاریخ اسلام کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں موجودہ دور کا اور ماضی کے ادوار کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی کہ آج قوم مسلم کی پستی اور تباہی کے اسباب کیا ہیں اور ماضی میں مسلمان کامیابی اور کامرانی سے کیسے ہمکنار ہوتا۔ قرآن مقدس کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے اور دعوت کی زندگی کا سرکار ابدقرار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوچا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت کا جو مزاج، کامیابی کے جو نسخے قرآن مقدس کی روشنی میں قوم مسلم کو عطا فرمائے تھے، اگر قوم مسلم اس راہ کا مسافر بنے رہتا، قوم مسلم اس راہ کی مسافر بنی رہتی تو آج بھی کامیابی اور کامرانی بڑھ کر اس کا استقبال کرتی اور کامیابی کی صحرا قوم مسلم کے سر پر ضرور نظر آتا۔ آپ اندازہ لگائیں پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیابی کے لیے شرط رکھ دی، کامرانی کے لیے ایک ضابطہ مقرر فرما دیا کہ کامیاب وہی ہو سکتا ہے جس کا سینہ محبت رسول کا مدینہ ہو، کامیاب وہی ہو سکتا ہے جس کے سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رب قدیر جل جلالہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اس دعوت سے پہلے میرے آقا نے اپنی محبت کے چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن فرمائے تھے۔ سب سے پہلے حضور نے اپنی ذات کو منوایا، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے سینے کو اپنی محبت سے مزین کیا، لوگوں کو اپنی محبت کا جام بھر بھر کے پلایا۔ جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا کے بے شمار انسان ڈوبتے چلے گئے اور اس کے بعد مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت اللہ دی تو جس کی قسمت میں خالق کائنات نے اس دعوت کی قبولیت کو رکھ دی تھی، انہوں نے لبیک کہا اور ایسا لبیک کہا کہ دنیا کی ہر مصیبت ان کے پائے استقامت میں کبھی لغزش آنے نہیں دیتی۔ وہ جان پر کھیل کر بھی اسلام کے فروغ کے لیے اپنا سرمایہ حیات قربان کرتے نظر آتے تھے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی محبت سب سے پہلے لوگوں کے دلوں میں داخل فرمائی، اور یہی یہی طریقہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی رہا، یہی طریقہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے جملہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی پاک میں رہا، یہی طریقہ تابعین کا بھی رہا کہ جب بھی کوئی قریب ہوتا اس کو رسول کی محبت کا جام پلاتے، اسے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سناتے، اسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے کا انداز سکھایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہی طریقہ قرآن نے دیا ہے۔ ایک بندہ اگر زندگی بھر سجدے میں سر رکھ کر زندگی گزار رہا ہے، ایک بندہ اگر قائم اللیل اور صائب الدہر نظر آتا ہے، لیکن اگر اس نے رائے کے دانے کے برابر بھی مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے اندر گستاخی کر دی تو قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ان کے اعمال سلب کر لیے جائیں گے اور انہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ اے میرے پروردگار، بندہ سجدہ کر رہا ہے تیری رضا کے لیے، بندہ عمل کر رہا ہے تجھے خوش کرنے کے لیے، یہ ساری عبادتیں تیری رضا کے لیے ہیں، لیکن معمولی گستاخی اگر تیرے محبوب کی ہو جائے تو اعمال چھین کیوں لیے جاتے ہیں، اعمال سلب کر لیے کیوں جاتے ہیں؟ تو ندا آئے گی، اعمال قبول ہوتے ہیں مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے۔ اگر عشق رسول نہیں تو میری بارگاہ میں کوئی عمل بھی قبولیت کی سند نہیں رکھتا۔ آپ اندازہ لگائیں، قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ قرآن مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ کا ادب بتاتا ہے، قرآن رسول اعظم کی محبت کے انداز بتاتا ہے، قرآن مقدس رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انداز گفتگو کے بارے میں تعلیم دیتا ہے۔ آپ اندازہ تو
لگائیے، آپ جائزہ تو لیجئے۔ کبھی قرآن حضور کے بارے میں یوں کہتا نظر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے لیے مومنوں کو روکا جا رہا ہے۔ کبھی رسول آدم کی محبت اور آداب کے بارے میں قرآن یوں کہتا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ جو آداب بجا لاتے ہیں ان کے دل کو مولا تقوی کی دولت سے مشرف کا بزدہ سناتا نظر آتا ہے، اور جو آواز کو بلند کر دیتے ہیں ان کے اعمال حقارت ہوتے نظر آتے ہیں۔ آخر یہ سب کیوں بتایا جا رہا ہے؟ آخر یہ ساری باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تو یاد رکھو یہ رسول ہیں، انہی کی محبت کے بلبوتے پر ایوان باطل کے اندر مومن زلزلے پیدا کر سکتا ہے۔ عشق رسول ہی تھا جس کی وجہ سے صحابہ جان پر کھیل جایا کرتے تھے، عشق رسول ہی تھا جس کی وجہ سے صحابہ اولاد قربان کر دیا کرتے تھے، عشق رسول ہی تھا جس کی وجہ سے صحابہ اپنے وطن کو خیرآباد کر کے اپنے پیارے دین کی ترویج و اشاعت میں لگ جایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ہو یا ان سے پہلے کے بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو انہوں نے اسلام کے فروغ کے اندر جو سب سے پہلی بنیاد رکھی وہ ہر آنے والے کو عاشق رسول بنایا ہے، ہر آنے والے کے سینے کو محبت رسول میں جگمگایا ہے۔ اور جب کوئی بندہ محبت رسول میں تڑپنے لگ گیا تو اس کی کیفیت یہ ہونے لگی، اب نہ نماز اس پر بوجھ بن رہی ہے، نہ نماز اس پر گراں گزر رہی ہے، نہ اس کو عبادات الہیہ کے اندر کوئی کوتاہی یا سستی کا وہ مظاہرہ کر پاتا ہے، اس لیے کہ محبت قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، محبت جانثاری کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ جو محبت رسول انسان کو جان قربان کرنے کا جذبہ دے دے، کیا وہ محبت رسول انسان کو ٹائم قربان کرنے کا جذبہ نہیں دے سکتی؟ کیا وہ محبت رسول مال قربان کرنے کا جذبہ نہیں دے سکتی؟ آپ اندازہ لگائیں یہ بریلی کے تاجدار نے کیا انداز دیا۔ آج دنیا کہتی ہے اہل سنت و جماعت توحید کا تذکرہ نہیں کرتے، اہل سنت و جماعت صرف رسول کی محبت کی بات کرتے ہیں، تو یہ رسول کی محبت کی بات سب سے پہلے ہی تو ہونی چاہیے، اس لیے کہ مصطفیٰ پیارے کو ماننے والا ہو وہی اللہ کو ٹوٹ کر چاہ سکتا ہے۔ جو عشق رسول سے خالی ہوگا وہ کبھی اللہ کی محبت میں ڈوب ہی نہیں سکتا، نہ اللہ کو ٹوٹ کر چاہ سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا نظر آتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو صاحب ایمان ہے وہی اللہ سے ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہے۔ جو محبت رسول میں گرفتار ہوگا وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرے گا، جو عشق رسول میں دیوانہ ہوگا وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اٹھتے بیٹھتے سرکار کی محبت کی طرف توجہ دلائی، سرکار کی ذکر کی طرف توجہ دلائی، سرکار کی محبت میں جینے مرنے کے سلسلے میں انہوں نے دعوت پیش فرمائی۔ کیوں اعلیٰ حضرت نے یہ کوششیں کی؟ کیوں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محنت کی؟ اس لیے کہ امام عشق و محبت جانتے تھے کہ دور حاضر کے اندر ہی نہیں بلکہ ہر دور کے اندر اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے دشمنوں نے جو سب سے بڑا حربہ استعمال کیا ہے وہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے ساتھ قوم مسلم کے سینے سے محبت رسول کی شمع کو بجھانے کی کوشش انہوں نے کی۔ اس لیے کہ دشمن جانتا ہے جب ایک انسان ایک کلمہ پڑھنے والا رسول اعظم کی محبت سے خالی اس کا دل ہو جائے گا تو اس سے کچا پاپڑ بھی نہیں ٹوٹ سکتا، یہ تو ذلیل ہو کر کے رہے گا، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کی کثرت کی تعلیم دی۔ یہی وجہ تھی کہ آج جماعتوں کی جماعتیں نکل کر قوم مسلم کی وہ اصلاح نہیں کر پا رہی ہے جو بریلی کے تاجدار کے تربیت یافتہ ایک داعی اعظم اگر کسی علاقے میں بیٹھ جائے تو اس علاقے میں ایوان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ اعلیٰ حضرت کے تربیت یافتہ تھے، وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ادب مصطفیٰ سیکھے ہوئے تھے، وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے عشق محبت کا جام پیے ہوئے تھے، اور عشق رسول وہ عظیم ترین طاقت ہے کہ اس طاقت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ جس کا سینہ محبت رسول کا مدینہ بن جائے جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا نظر آتا ہے،
دنیا کے اندر آج ایٹمی طاقتیں تیزی کے ساتھ دنیا کو مٹانے کی طرف قدم بڑھا رہی ہیں. دنیا خوف زدہ ہے. ایٹمی توانائیوں سے جو لبریز ہیں، ایٹمی توانائیوں سے جو لیس ہیں، وہ ممالک دنیا کو تباہ کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں. مومن یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا. اے مسلمانوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایٹم کی طاقت یہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بڑھ کر کے نہیں ہے، لیکن وہ بندہ جس کے سینے میں محبت رسول ہے اور جس نے اپنے سینے کو سرکار کی محبت کا مدینہ بنا لیا ہے، جب جہنم اس سے پناہ مانگتا ہو تو ایٹمی طاقتیں اس کا کیا بگاڑ سکتی ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہزارہ مادی طاقتوں سے قوم مسلم کمزور کیوں نہ ہو، افواج کی قلت کیوں نہ ہو، مال و زر کی کمی کیوں نہ ہو، زمینیں بھلے زمینوں سے انسان بھلے محروم کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھنا چاہیے عشق رسول کی شمع اگر سینے میں موجود ہے تو یہ رسول کی محبت کی شمع ایک نہ ایک دن خرمن باطل کو جلا کر خاکستر کر دے گی. شرط یہ ہے کہ صرف زبانی دعویٰ نہ ہو، بلکہ اس محبت رسول کا عملی ثبوت بھی پیش کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے قولی طور پر نہیں پیش فرمایا تھا کہ میں عاشق رسول ہوں، بلکہ عالم یہ تھا وہ چلتے تھے تو عشق رسول کی دلیل نظر آتی تھی، وہ بولتے تھے تو محبت رسول کے جلوے نظر آتے تھے، وہ کھاتے تھے تو عشق رسول کی جلوہ گری نظر آتی تھی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے بیٹھتے محبت رسول کی شمع انہوں نے لوگوں کے سینوں کے اندر جلائی ہے اور محبت رسول کا جام انہوں نے پلایا ہے. اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ حضور مفتی اعظم ہند کو بھی دیکھیں گے، اور جس ذات کی بارگاہ میں آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، حضرت سید نورانی بابا. ہم نے ان کی عمر کے آخری حصے میں ہماری ملاقاتیں ہوئی، ہم سے ان سے استفادہ کیے. ہم نے برطانیہ کی سرزمین پر حضرت کی زندگی کی ساعتوں کو دیکھا ہے. اللہ اکبر! عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبی ہوئی وہ شخصیت جب ان کے سامنے نعت رسول پڑھی جاتی تو آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی. ایسا لگتا تھا کہ دل محبت رسول سے جل رہا ہے اور آنسو کا نذرانہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر رہے ہیں. ان کی زندگی کے بارے میں جب ہم نے لوگوں سے معلوم کیا تو برطانیہ کی زمین پر قدم رکھنے سے پیشتر اسی علاقے کے اندر وہ لوگوں کے عقیدوں کے تحفظ کی خاطر اپنی سائیکل پر کتابوں کو لاد کر گجرات کی گلیوں میں جاتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے یہ گستاخوں کا عقیدہ ہے، ذرا دیکھو، تم خدا کے لیے محبت رسول نہ چھوڑنا، تم رسول سے اپنے تعلق کو کمزور نہ کرنا. آپ اندازہ لگائیے اللہ عز و جل نے نورانی بابا کے ذریعے سنیت کا وہ کام لیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گدڑی نشین، ایک فقیرانہ زندگی گزارنے والی ذات جب اس دنیا سے آنکھ بند کر کے چلی جاتی ہے تو آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وقت کے عظیم تاجدار بھی جلوہ گر نظر آتے ہیں. آپ ذرا دیکھو تو صحیح، جس خاندان سے احمد رضا کو مجددیت کا تاج ملا ہے اس خاندان کے چشم و چراغ بھی جلوہ گر ہیں. آخر بتائیے تو صحیح، حضور نورانی میاں بابا دامت بر علیہ الرحمہ میں وہ کون سی خصوصیت تھی؟ تو یہ ان کا عشق رسول تھا، یہ ان کا اخلاص تھا. اللہ اکبر! رسول گرامی وقار کی محبت کے اندر انہوں نے صرف ٹائم قربان نہیں کیا. ان کی تاریخ بتاتی ہے جب بھی کوئی سنیت کے فروغ کے لیے ان سے کچھ مطالبہ کرتا اپنی جیب کھنگال کر اس کی جھولی میں ڈال دیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے اگر یہ خدمت مولا نے قبول فرما لی تو یہی میرے لیے توشہ آخرت ہوگا. اندازہ لگائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری قوم بڑی پریشانی اور تکالیف کے اندر مبتلا نظر آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کل تک ذکر رسول اور محبت رسول ہماری زندگی کا سرمایہ تھا، لیکن آج ہماری قوم کہیں اور دل لگا رہی ہے. آج ہماری قوم کا نوجوان کہیں اور دل لگاتا نظر آتا ہے. اے مسلمانوں، یاد رکھو، آدمی دل اس کو دیتا ہے جس کے چہرے پر نورانیت ہوتی ہے. آدمی دل اس کو دیتا ہے جو صاحب کمال ہوتا ہے. آدمی دل اس کو دیتا ہے جس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے. آدمی دل اس کو دیتا ہے جس کا کوئی احسان ہوتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر حسین بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول
रसूल से बढ़कर भी किसी का एहसान हो सकता है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर भी कोई ऐसा हो सकता है कि जिसको दिल दिया जाए? इंसानों में मुस्तफा प्यारे से बढ़कर अल्लाह ने किसी को पैदा न फरमाया है, न कयामत तक पैदा फरमाएगा। बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। ए रसूल आजम के दीवानों, जो हुजूर से करीब हो जाएगा वो परवरदिगार से करीब हो जाएगा। जिसका सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बन जाए वो कभी बातिल ताकतों से खौफजदा नहीं हुआ करता। उसकी जिंदगी गुजरती है तो यादें रसूल में गुजरा करती है। वो सोता है तो मदीने के हसीन तसव्वुर से सोता है। वो जागता है तो आका की मोहब्बत में बेदार होता है। ऐ मुसलमानों, याद रखो, आज परेशानी और तूफान बदतमीजी के सिलसिले में अखबार को पढ़कर, आज मीडिया के अंदर मीडिया के प्रोपेगेंडे से आज का मुसलमान खौफजदा होता नजर आता है, मायूसी के दलदल में फंसता जाता नजर आता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब कुरान ने कह दिया कामयाब तुम ही रहोगे अगर तुम आशिक रसूल बन जाओ, अपने आका को दिल दे दो, जहां जाओगे मौला कामयाबी से हम कनार कर देगा, कामयाबी से हम कनार फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। क्या आपको नहीं मालूम आला हजरत ने रसूल गिरामी वकार की बारगाह में क्या मारूजा पेश किया और शान रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या अर्ज करते हैं? उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसारी का जज्बा जिसके सीने के अंदर मौजूद हो, अल्लाह अकबर, जब तकलीफों के बादल उसके सर पर मंडलाएं, वो गर्दन झुकाकर मुस्तफा जाने रहमत के शहर की तरफ अपनी तवज्जो को कर ले, आकाए कायनात की तरफ अपनी तवज्जो कर ले। मैं यकीन के साथ कहता हूं ऐसा लगेगा जैसे मदीने से बहारें आ रही हूं, गम के बादल छटते नजर आ जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, आप जरा देखो, इमाम इश्क व मोहब्बत ये भी तो कहते नजर आते हैं, एक तरफ जहन्नम के दहकते हुए शोलों को और दूसरी तरफ मुस्तफा प्यारे की आंख के आंसुओं को देख करके मारूजा पेश करते हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। ऐ दीवान गाने इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौरे हाजिर के अंदर और माजी के अंदर भी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा सहारा रहा है। आज भी मुसलमान कामयाब हो सकता है, शर्त यह है ज़बानी आशिक न हो, कल्बी आशिक बन जाए। एक जुमले के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करके आपको जहन दे दूं, आपने अगर इसको दिल के नेहा खाने में जगह दे दी तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं इंशाअल्लाहुल अज़ीम रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशुमार एहसानात के साथ साथ कामयाबी और कामरानी का मुज़्दए जा फजा भी उधर से मिल जाएगा। देखिए, अक्ल जो होती है वो अपना घर तलाश करती है। जिसके पास अक्ल है, जो इश्क के मजे से ना आशना है, साहिब अक्ल जो सिर्फ होता है, साहिब दर्द नहीं होता, साहिब इश्क नहीं होता। एक आशिक रसूल कहते हैं अक्ल अपना घर तलाश करती है, अक्ल अपना घर तलाश करती है और इश्क महबूब का घर तलाश करता है। याद रखो, आशिक रसूल बन जाओ, तुम जहां कहीं भी रहोगे तुम्हारा दिल मदीने में रहेगा। यही कैफियत तो आला हजरत की थी, जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। जब दिल हुजूर को दे बैठोगे तो मेरे मुस्तफा इसको बेचैन नहीं होने देंगे, बेकरार होने नहीं देंगे। जहां भी रहोगे आकाए कायनात का दस्ते शफकत, कदम नाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाले ने पाक की ठंडी हवाएं हमारे तस्कीने कल्ब का बहुत बड़ा सहारा बन जाएंगी। आला हजरत ने इसीलिए उठते बैठते मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबने की तालीम दी कि यही वो इश्क है जो दुनिया और आखिरत में नजात और कामरानी का जरिया बन सकता है। आज बड़ी परेशानी की बात है, बड़े ताज्जुब
تعجب کی بات ہے کہ ہماری قوم اس عشق رسول کی طرف اپنے قدم کو بڑھانے سے گریز کرتی ہے، اور وجہ اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہماری قوم کا زیادہ تر وقت لغویات میں گزرتا نظر آتا ہے، لہو و لعب میں گزرتا نظر آتا ہے، کھیل کود میں گزرتا نظر آتا ہے، اپنے اوقات کو عبث گزارتے بھی آج ہماری قوم نظر آتی ہے۔ اے میری قوم کے ساتھیوں، اے رسول اعظم کے دیوانوں، اپنے اوقات کی قدر و قیمت کرو، اپنے اوقات کا احتساب کرو۔ وہ لمحہ سب سے اچھا ہے جو یاد رسول میں گزر جائے، وہ لمحہ سب سے قیمتی ہے جو محبت رسول میں گزر جائے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لمحات جو گزر جائیں گے وہ لمحات بارگاہ سمدیت میں مقبول بھی ہوں گے، اور ان لمحات کی بنیاد پر مولا عز و جل ہمیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما دے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بے عملی کو دنیا نشانہ بنا رہی ہے، ہماری کوتاہیوں کو دنیا نشانہ بنا رہی ہے، ہماری بے عملی کو دکھا کر لوگوں کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھال دو، تاکہ جب تمہیں دنیا دیکھے تو یہ نہ کہے کہ یہ دعویٰ محبت رسول کا کر رہا ہے اور زندگی کے اندر سنت رسول کے جلوے نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے کبھی تاریخ کا مطالعہ کیا، کبھی رسول اعظم کی محبت اور سنتوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں صحابہ کی کیفیات کا مطالعہ کیا؟ اللہ اکبر! رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم خطیب ہیں، خطاب فرما رہے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے تو اس موقع پہ صحابہ کرام کھڑے تھے۔ رسول اعظم نے ارشاد فرمایا جو جس حال میں ہے اسی حال میں بیٹھ جائے۔ صحابہ بیٹھ گئے۔ ایک صحابی کے سر پر لکڑیوں کی گٹھڑی موجود تھی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سن کر وہ اسی حال کے اندر بیٹھ گئے۔ کافی دیر گزر گئی، ایک صحابی جو ان کے قریب بیٹھے تھے انہوں نے کہا تم اپنے سر سے اس گٹھڑی کو تو اتار لو، کب تک اس گٹھڑی کے بوجھ کو اپنے سر پر لیے بیٹھو گے؟ وہ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جواب دیتے ہیں بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم کھڑے تھے اس موقع پر یہی تو فرمایا تھا جو جس حال میں ہے اسی حال میں بیٹھ جائے۔ تو جب سرکار نے فرمایا تھا تو میرے سر پر گٹھڑی تھی، خدا کی قسم جب تک سرکار حالت بدلنے کا حکم نہیں دیں گے میں اپنے سر سے گٹھڑی نہیں اتار سکتا، میں اپنے سر سے لکڑیاں نہیں اٹھا سکتا۔ پتہ یہ چلا جو سرکار کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے وہ آقا کے فرمودات کا خیال بھی کرتا ہے، لحاظ بھی کرتا ہے۔ آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی محبت کا زبانی دعویٰ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں سرکار کی سنتوں کی جلوگری نظر نہیں آتی۔ مسلمانوں، یہ سنتیں قیامت میں کام آئیں گی۔ فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا یہ میدان قیامت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے آج کے اس روح پرور جلسے کے اندر ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم محبت رسول کے ساتھ سنت رسول کی پاسداری کا بھی عزم کریں، سنت رسول کی پیروی کا بھی عزم کریں۔ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، ہم جس کے ہیں اگر اس کے حوالے سے پہچانے جائیں تو اس سے بڑھ کر کے سعادت اور کیا ہوگی؟ یہ کتنے تعجب کی بات ہے۔ ہم نام تو محبت رسول کا لیں، ہم کہیں تو سرکار کی محبت کی بات، ہم دعویٰ تو کریں محبت رسول کا، لیکن گلیوں سے نکلے تو ہماری پہچان کسی ہیرو کے حوالے سے کی جا رہی ہو۔ کاش کہ ایسا ہوتا کہ گلیوں سے نکلتے تو دنیا پکار اٹھتی یہ دیوانہ مصطفیٰ کا جا رہا ہے، یہ عاشق تاجدار کائنات کا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں قربانی دینے کی ضرورت ہے، ہمیں مشقتیں برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے تانوں کو پس پشت رکھو، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو پیش نظر رکھو، ان کی رضا کو پیش نظر رکھو۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو سب کو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے بتائے ہوئے خطوط پر زندگی کی ساعتوں کو چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بعد بہت سارے خطبہ موجود ہیں، ان کے ایمان افروز خطاب سے ہم نے اور آپ نے سب نے محظوظ بھی ہونا ہے۔ اور آج پیٹلاک کے مسلمانوں کی بہت زیادہ خوش نصیبی ہے، ہم جتنا اپنی قسمت پر رش کریں اتنا کم ہے کہ شہزادے حضور سید العلماء حضرت علامہ
سید آل رسول حسنین میاں صاحب نظمی مدظلہ النورانی آج یہاں پر تشریف فرما ہے. میں حضرت کے حوالے سے کیا عرض کروں، یہ حضرت کا کرم ہے کہ حضرت کے جوار رحمت میں رہنے کا شرف حاصل ہے، اور الحمدللہ حضرت کی دعائیں ہیں، ان کی کرم نوازیاں ہیں کہ آج کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ عز و جل حضرت کو دراز کی عمر بالخیر نصیب فرمائے اور حضرت کے سائے کو دراز سے دراز تر فرمائے. آج وہ ذات یہاں پر جلوہ گر ہوئی ہے جس ذات بابرکت کے جد امجد سے امام عشق و محبت کو وہ خیرات ملی کہ جہاں احمد رضا کا نام آ گیا وہاں تاریک دلوں کے اندر روشنی جلوہ گر ہو گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت کے ملفوظات حسنہ سے ہم نے آپ نے سب نے محظوظ ہونا ہے. اللہ عز و جل حضرت نورانی بابا علیہ الرحمت والرضوان کے مرقد پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے، اور پروردگار حضرت نورانی بابا علیہ الرحمت والرضوان کے فرزند اور ان کے متعلقین اور رشتہ داروں کو مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کی جیسی نورانی بابا کوشش کر رہے تھے ویسی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. اگر دوران بیان کوئی لغزش ہو گئی ہو تو مولا اپنے فضل سے اسے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات یہ تھے امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ حافظ شاکر رضوی صاحب. اب آئیے آپ کا تھوڑا ذائقہ تبدیل کر دیا جائے.